السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر تعریفیں اس ذات لم یزل کے لیے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور تمام تر درود و سلام اس آقا دو جہاں پر جو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ سامعین و ناظرین، آج ہم ہجرت حبشہ ثانیہ سے واپسی کے متعلق بات کریں گے۔ حبشہ کے ان مہاجرین میں سے بہت سے حضرات مثلا زبیر بن عوام، ابو عبیدہ بن جراح، ابو سلمہ ام سلمہ، سکران بن عمر اور سودہ بنت زمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے قبل مکہ واپس آ گئے تھے۔ بہت سے حضرات ہجرت مدینہ تک حبشہ میں رہیں، اور جب انہیں مدینہ میں ایک محفوظ مرکز اسلام بن جانے کی اطلاع ملی تو فوراً وہاں پہنچ گئے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ بہت سے حضرات کم و بیش 10 سال وہیں رہیں، وہاں ان کی اولاد بھی پلتی بڑھتی رہیں۔ ان میں سے اکا دکا مدینہ آتے گئے، جیسے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ہجری میں شرحبیل بن حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ تشریف لائی تھی۔ آخر میں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، ان کی اہلیہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ اور باقی مہاجرین غزوہ خیبر کے موقع پر مدینہ منورہ آ گئے۔ اگرچہ حبشہ میں مسلمانوں کی آمد بظاہر چند پناہ گزینوں کی ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف اضطراری نقل مکانی نظر آتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس طرح اپنے ابتدائی دور میں ہی اسلام ایشیا سے نکل کر افریقہ پہنچ گیا تھا، اور وہ بھی اس خاموشی سے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے لیے اس نقل و حرکت کے درینہ اثرات کا اندازہ لگانا ممکن نہ ہو سکا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور متعدد صحابہ اکرام برسوں تک افریقہ کے اس غیر متمدن گوشے میں پڑے رہے۔ انہوں نے اتنا طویل عرصہ یہاں مکمل خاموشی سے گزار دیا۔ یہ مٹھی بھر مسلمان یقیناً حبشہ میں اسلام کی تبلیغ کے لیے نہیں بلکہ پناہ کے لیے آئے تھے۔ شاید اس لیے ذخیرہ حدیث و سیرت میں یہاں ان کی کسی تبلیغی و دعوتی سرگرمی کا ذکر نہیں ملتا۔ ممکن ہے کہ انہوں نے خفیہ اور فردن کام کیا ہو، مگر حبشہ سے کبھی افریقی نو مسلموں کے قافلے مکہ یا مدینہ آتے نہیں دیکھے گئے، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے پیش نظر سرزمین عرب کے برخلاف یہاں کے خاص حالات میں حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ یہاں مسلمانوں کو مہیا امن و امان کو خطرے میں نہ پڑنے دیا جائے، اور مقامی حکمرانوں اور پادریوں کو کسی غلط فہمی یا اشتعال میں مبتلا نہ ہونے دیا جائے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو ایسی ہمدرد حکومت کو اپنی وفاداری کا عملی ثبوت مہیا کیا جائے۔ حبشہ کے مہاجرین کی یہ امن پسندانہ پالیسی بے اثر نہیں رہیں، اس کے اثرات وہاں ضرور پڑے، کیونکہ آخر خود حاکم حبشہ اسلام کی تعلیمات اور مسلمانوں کے اخلاق و کردار میں ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا عکس دیکھ کر نہایت متاثر ہوا اور اسلام کا حلقہ بگوش بنا۔ اگرچہ قرن اول میں افریقہ میں اسلام اس طرح نہیں پھیلا جیسے ایشیا میں، مگر اس بر اعظم کو اسلام کی گٹھی حضرت عثمان غنی، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن مسعود، سیدہ رقیہ، سیدہ ام سلمہ اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جیسے کامل ایمان حسینوں نے دی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بر اعظم آخرکار دنیا میں ایک بڑا اسلامی خطہ ثابت ہوا۔ آج بھی سب سے زیادہ مسلم ممالک افریقہ میں ہیں، اس لیے اہل مغرب افریقہ کو مسلم بر اعظم کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ ہجرت حبشہ پر گہری نظر ڈالنے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب مسلمان قسم پرسی کے عالم میں ہو اور اسلام دشمن طاقتوں نے ان کا گھیراؤ کر رکھا ہو تو ایسے میں کسی مناسب پناہ گاہ کو تلاش کر لینا چاہیے، تاکہ اپنی زندگی، صلاحیت اور قوت کو آئندہ اہم میدانوں، مؤثر مواقع اور نتیجہ خیز مہمات میں استعمال کیا جا سکے۔ اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے
کہ اگر مسلمانوں کو کسی غیر مسلم معاشرے میں امن و امان کے ساتھ عدل و انصاف کے سائے میں زندگی گزارنے کا موقع مل رہا ہو تو انہیں وہاں ایسا ماحول پیدا کرنے سے احتراز کرنا چاہیے جس سے خواہ مخواہ ان کے خلاف اشتعال پھیلے یا غلط فہمیاں فروغ پائیں۔ اپنے وسائل، ملکی حالات اور عالمی ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری احتیاط، حکمت و تدبیر کے ساتھ دعوت کا کام تدریجی انداز میں آگے بڑھانا چاہیے اور براہ راست غیر مسلموں کو دعوت اسلام دینے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ سامعین و ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔